اس ملک نے جمہوریت کو 32 سال 33 سال آزما لیا. یعنی آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس ملک کے لوگوں کی قسمتیں بدلی نہیں بلکہ تباہ و برباد ہوئی. جو آیا اس نے چوری کی، بددیانتی کی، اس ملک کو لوٹا اور اس ملک کے عوام کو کچھ نہیں دیا. اب حالت اس وقت یہ ہو گئی ہے کہ اس ملک کی جتنی بڑی لیڈرشپ ہے اس کے سٹیکس اس ملک کے اندر نہیں ہیں، ان کی دولت اس ملک کے اندر نہیں ہے، ان کے بچے اس ملک کے اندر نہیں ہیں، ان کا تصور، ان کا تعلق اس ملک کے اندر نہیں ہے. وہ صرف رول کرنے کے لیے کچھ دیر کے لیے یہاں آتے ہیں اور پھر اس کے بعد چلے جاتے ہیں. اب اس وقت وہ کیفیت آ گئی ہوئی ہے کہ جو انقلاب کے لیے رائپنڈ ہوتی ہے. اب اس رائپنڈ انقلاب کے اندر اللہ کا ایک شکر یہ ہے کہ ایک زمانے میں انقلاب کو لیڈ کرنے کے لیے اور اس ویکیوم کو کور کرنے کے لیے کمیونزم موجود تھا، اور لوگ کمیونسٹ انقلاب کو تھا، جیسے ایرانیوں کا تھا کہ ایرانیوں کے ہاں تودا پارٹی جو تھی وہ بڑی سرگرم تھی، اور اس کے ساتھ مجاہدین خلق سرگرم تھے، اور چاہتے تھے کہ جہاں ایک کمیونسٹ انقلاب آ جائے. لیکن چونکہ وہاں پر نظریاتی کام کرنے والے ڈاکٹر شریعتی کے فالوور اور اقبال کو ماننے والے اتنے زیادہ تھے کہ وہ نہیں لا سکے، اور وہاں پر ایک اور طرح کا آ گیا. اگرچہ کہ اس کو بھی ہم مکمل طور پہ اس طرح کا انقلاب نہیں کہتے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے ایرانین عوام کی قسمت کو بدلا. اسی طرح فرینچ ریولوشن کی صورتحال جو تھی اس میں بھی ان کے پاس آئیڈیالوجی کوئی نہیں تھی، روسو کا معاملات ایسا تھا، پھر جا کے کہیں نیپولین نے ان کو لے لیا اور نیپولین کی کنگ شپ نکل آئی. لیکن بہرحال وہ ہمارے پاس اور یہ سب آئیڈیالوجی تو ہے نا، مطلب ایک پوری، اگر آپ یوتھ کو آج دیکھیں تو کوئی آج سے سال 2 سال 3 سال پہلے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ علامہ اقبال کو کوٹ کرنا، علامہ اقبال کو پڑھنا فیشن بن چکا ہے. اور اب جو ٹیلی ویژن پہ اگر کوئی نوجوان خاص طور پہ، بلکہ اب تو نارمل جو سیاستدان ہیں، جب وہ بھی کوٹ نہ کریں علامہ اقبال کو تو وہ لگتا نہیں کہ انہوں نے آج انٹرویو دیا ہے کوئی. تو میں آپ کو بتاؤں، میں یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں. میں پچھلے دن بہاولپور یونیورسٹی میں گیا تھا. پھر بہاولپور کا انہوں نے ایک مجمع تھا، اس میں انہوں نے بہت پورے شہر کا انٹیلیجنس جمع ہوا تھا. انہوں نے صرف مجھے اقبال کے بارے میں کہا کہ کچھ نہیں، آپ صرف اقبال کے بارے میں گفتگو کریں. اور میں نے کالسٹن اقبال، پھر میں صادق پبلک اسکول میں گیا، فیصل آباد، بہت سے شہروں میں جس یونیورسٹی میں گیا ہوں اقبال کی ریڈر. اور اقبال بنیادی طور پر سورس اگر ایک ریولوشن کی بن سکتا ہے تو دوسرے کی بھی بن سکتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں بن سکتا؟ تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس انقلاب، لیکن اور یہ سب سوال اب وہی آ جاتا ہے نا کہ اگر ہمارے پاس ایک اقبال کی سوچ موجود ہے، اس پر ماننے والے، چلنے والے نوجوان اور ساتھ ساتھ پوری قوم اب چلنے کو تیار ہے. اب جو چیز رہ گئی ہے وہ ایک مطلب یہ ٹرین ہے بغیر انجن کے، جیسا میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا، اس کا انجن کون بنے گا؟ اگر کیا ہمیں اس پروسیس آف جی میں عرض کرتا ہوں انقلاب کی ٹرین کا، آپ پوری انقلاب کی تاریخ اٹھا لیں، انقلاب کی ٹرین کا کبھی کوئی انجن نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوا آج تک. دیکھیں نا ایران کا آپ دیکھ لیں، خمینی صاحب عراق میں بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک، اب موومنٹ چل رہی ہے. خمینی صاحب کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ موومنٹ چل رہی ہے. موومنٹ لوگوں نے اب خود چلائی، اور ایک جب رائپنڈ سٹیج پہ آئی تو ان کو خمینی صاحب کی تقریریں آنا شروع ہوئی، اور ان کے بعد ان کی تھاٹس آنی شروع ہوئی. آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس ملک کے اندر ابھی بھی پنجہ آزمائی کرنے والے، لڑنے والے ان سیکولر فورسز کے ساتھ لوگ موجود ہیں جو ابھی بھی لڑتے ہیں، اور وہ اپنا خون دے رہے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد وہ فرانس جا کے انہوں نے اور اس کو موومنٹ کے اندر تو وہ لیڈرشپ مل گیا. لیڈرشپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس وقت عطا کرتا ہے، وہ جو قرآن کی آیت ہے کہ اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے بدلنے کا خیال پیدا نہیں کرتی. لیکن کیا اس بات اور یہ سب کیا مطلب، میں آپ کی بات کا یہ مطلب لوں کہ ہمیں اس فرینچ ریولوشن کا جو گندا ترین حصہ تھا، جو شروع کا تھا، جس میں لوگوں کو سر عام قتل کیا گیا، جس میں صحیح کیا گیا، غلط کیا گیا، بغیر اس ڈیبیٹ میں، کیا ہماری قوم، ہمارا ملک، جو کہ آپ دیکھیں، میں جب ترکیوں سے ملتا ہوں، میں جب سعودیوں سے ملتا ہوں، میں جو بڑی بڑی اکنامک پاورز کیوں نہ ہم سے بہترین ان کے معاشی حالات کیوں نہ ہو، وہ ہماری طرف دیکھتے ہیں. اس دن مجھے ایک سعودی صاحب ملے، انہوں نے مجھے کہا کہ میرے ایک سعودی جو ہمارے ان کے جن فالوورز تھے، انہوں نے کہا پاکستان کی طرف نظر رکھو، تم اپنے پاکستانی دوستوں سے تعلق رکھو، کیونکہ یہ قوم اب ہمیں دوبارہ لیڈ کرنے والی ہے. اب ہمیں ادھر سے یہ باتیں آتی ہیں اور ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے اب اپنے آپ کو قتل کریں گے. اب ہم کیا اس جگہ پہ دوبارہ ہمیں جانا پڑے گا؟ نہیں، قتل نہیں ہم کریں گے. دیکھیں ہمارے ملک کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہمارا دشمن آئیڈینٹیفائی ہو گیا ہوا ہے، اور دشمن کون ہے؟ وہ ایک ایلیٹ کلاس ہے، ٹھیک.
اور وہ ایلیٹ کلاس ہے جو کہ بدلنا نہیں چاہتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو چکی ہوئی ہے، جن میں ہمارے سیاستدان ہیں، جن میں ہمارے فیوڈلز ہیں، جس میں ہمارے بیوروکریسی ہے، جس میں ہمارے ریٹائرڈ یا سرونگ جرنیلز ہیں. یہ دور سے نظر آتے ہیں. ان کے بچے علیحدہ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے والدین یا ان کے گھر والے علیحدہ ہسپتالوں میں علاج کرتے ہیں. ان کی سوشل مکسنگ اور سوشل صورتحال بالکل علیحدہ ہے. اور اس کے علاوہ 16 کروڑ عوام ہیں. یہ ٹوٹل زیادہ سے زیادہ 50-60 ہزار یا 1 لاکھ لوگ ہیں جو دور سے نظر آتے ہیں، آئیڈینٹیفائڈ لوگ ہیں. آپ سوچیں کہ ایرانین ریولوشن جب آیا تھا تو انہوں نے نہیں 50 ہزار کو کہا تھا کہ ان میں سے ایک آدمی بھی نہیں رہنا چاہیے. یہ بالکل وہ کینسر ہے کہ جس کینسر کو اگر ہم نے رکھا تو یہ پھر آگے بچے دینا شروع ہو جائے گا. آپ کو اندازہ نہیں کر سکتے کہ ایک ایرانین جنرل تھا جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ بندہ جو ہے یہ خاص طور پہ ہمارا ہمدرد ہے تو اس کو رکھ لیا جائے. تو اس وقت کے انقلابی کونسل نے کہا تھا کہ نہیں، اگر ایک بھی رہ گیا تو یہ پھر آگے بچے دینا شروع ہو جائے گا. اب اس وقت ہمیں ایک بہت بڑی سرجری کی ضرورت ہے اور وہ سرجری عوام پیدا کرے گی. اور ایک اور میں بتاؤں، لوگ جو ہے شروع میں جب انقلاب آتا ہے تو لوگ ایران میں بھی، روس میں بھی اور فرانس میں بھی اپنے طور پہ نہیں کسی نظریے پہ نکلتے. ہر کوئی اپنا اپنا دکھ لے کے نکلتا ہے. کوئی کہتا ہے میرے پٹواری نے میری زمین قبضہ کی ہے، کوئی کہتا ہے پولیس والے نے میرے بچے کو مارا تھا، کوئی کہتا ہے مجھے نوکری نہیں ملی اس لیے کہ رشوت چل رہی تھی، کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے باپ کو علاج صحیح نہیں ہوا، وہ اسپتال میں مارا گیا. ہر کسی کا اپنا اپنا دکھ ہوتا ہے، اپنا اپنا اینگر ہوتا ہے وہ جو لے کے باہر نکلتے ہیں. اس اینگر کو پھر ایک جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا، دیکھا آپ جیسے لوگ ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں. جو اقبال کی تو ساری توجہ آپ لوگوں پہ تھی، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. کبھی ساقی نامہ ضرور آپ لوگوں کو دہرایا کیجیے کہ ساقی نامہ جو ہے وہ مکمل طور پہ اس اقبال کی ساری سوچ کا لمبردار. اور پھر ان کی آخری دعائیں ہیں کہ بجلال تو کہ در دل دیگر آرزو نہ دارم، کہ اللہ تعالیٰ مجھے جلال ہے، تیرے جلال کی قسم ہے، مجھے کوئی آرزو نہیں ہے کہ بجزی دعا کہ بخشی با کبوتراں عقابی، کہ مجھ سے ایک دعا ہے کہ ان کبوتروں کو اللہ تعالیٰ عقاب بنا دے. تو وہ جوان، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جب اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے تو وہ جو سوچ لوگوں کو اپیل کر رہی ہوتی ہے اس کے لیے لیڈرشپ، آپ جیسے لوگ، آپ جیسا ریڈیو، آپ جیسا میڈیا اور سوچنے والے یہ آگے آتے ہیں. پھر لوگوں کو ان کے اندر ہوپ پیدا ہوتی ہے اور انقلاب کے بارے میں کہا تھا وہ ایک انقلاب کے میگنیٹ بن جاتے ہیں جن کے انتظار لوگوں کی میگنیٹک فیلڈ جو ہے اس کے اندر آتی ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر سے ایک اور لیڈرشپ پیدا کرتا ہے. یہ آسان طریقہ ہے اور یہی طریقہ اب لگتا یہ ہے کہ اس ملک، کیونکہ اب وقت طے ہو گیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس خطے سے امیدیں وابستہ ہیں. میں ابھی عمرے پہ گیا ہوا تھا، مجھے فلسطینی ملے، مجھے عرب ملے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ انہوں نے اس محبت کے ساتھ کہا کہ ہماری اور کوئی امیدیں کسی اور ملک کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں. یہ وہ ملک ہے کہ جس نے انتہائی قسم پرسی کے عالم میں، آپ سوچ نہیں سکتے کہ 4 ملک تھے جس وقت ایٹامک ٹیکنالوجی کو حاصل کرنا چاہ رہے تھے. ایک آپ خود سوچیں کہ نائجیریا جیسا آئل رچ کنٹری تھا، ٹھیک، اس کے بعد لیبیا جیسا ملک تھا، ٹھیک، اس کے بعد ایک جنہوں نے قدیر خان کو آفر کی تھی. لیکن پاکستان نے انڈر ڈورس جس طریقے سے بھی تھی اور $70 بلین کا ایک پورا بلٹ اپ کر کے انہوں نے نیوکلیر ٹیکنالوجی حاصل کر لی. دوسری ایک اور بات بتاؤں، 60% لوگ اس ملک کے وہ ہیں جو یوتھ کے اندر ہیں. پاپولیشن جن کی بہت بڑی ہے. یوتھ جو ہے کسی دنیا کی سب سے بڑا معراج ہوتا ہے اور ہیومن ریسورس جتنا بڑا پاکستان کے پاس ہے 172 ملکوں میں سے کسی کے پاس نہیں. دنیا تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دنیا کے بڑے جو ترقی یافتہ ملک ہیں 20-25 ملک ایسے ہیں کہ جن کے اندر ان کی سروسز مینٹین کرنے کے لیے آدمی نہیں ہے. 1 اور 5 کی ریشو ہونا چاہیے، 1 بوڑھا ہو اور 5 نوجوان ہو. وہاں 2 اور 3 کی ہو گئی ہے، 2 بوڑھے ہیں اور 3 نوجوان ہیں. وہاں پر تو یوتھ کی اور ہیومن ریسورس ختم ہو چکا ہے. ہمارے ہاں یوتھ جو ہے اب بلٹ اپ ہوا ہے اور اس یوتھ کی میں آپ کو بتاؤں، میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں، یہ سچ بولتے ہیں. ہماری نسل کی طرح ان کے اندر منافقت بہت کم ہے، یہ بہت اسٹیٹ فارورڈ ہیں. ان کے یہاں اقبال کو پڑھنے کا شوق ہے، ان کے یہاں قرآن کو پڑھنے کا شوق ہے. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے قرآن جو ہے وہ ڈائریکٹ ایکسس کر کے خود سمجھ کے پڑھا ہے. سب سے بڑی بات کسی ملا کے کسی اس کے محتاج نہیں ہے. انہوں نے قرآن کو خود اپنی تفسیر سے پڑھا ہے اور ان کو پتا ہے کہ قرآن کیا چاہتا ہے، کس قسم کی سوسائٹی چاہتا ہے، کس قسم کے احکامات چاہتا ہے. اور ان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں جب جوان ہوتا تھا تو مجھے پورے لاہور شہر کے اندر، پوری یونیورسٹی کے اندر 2 یا 3 حجاب پر لڑکیاں نظر آتی تھی. اب 33 سے 35% حجاب کرنے والی لڑکیاں نظر آتی ہیں. اور یہ وہ ہے کہ جنہوں نے مغرب کو پڑھ کے، اب میں کل ایک رپورٹ یورپ کی پڑھا تھا، انگلینڈ کے اندر 80% جو لوگ کنورٹ ہوتے ہیں ہر سال مسلمان بنتے ہیں، ان میں سے 80% تعداد عورتوں کی ہے.
اور وہ کلمہ بعد میں پڑھتی ہیں، حجاب پہلے پہنتی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بنیادی طور پر عورت کو جب تک سر بازار نہیں لایا جائے گا کسی مذہب کا، اسلام کو کاؤنٹر نہیں کیا جا سکتا، کسی ایسے نظریے کو کاؤنٹر نہیں کیا جا سکتا جس نے چھا جانا ہے۔ اب یہ وہ خطہ ہے پاکستان جو بنیادی طور پر امیدوں کا مرکز ہے پورے عالم اسلام کے لیے، اس لیے کہ یہ ہماری سرحد ہے انڈیا کے ساتھ اس طرف،